اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کا معاملہ، شرک تب اور شرک اب۔ آج 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر ایک مسلمان کی سوچ، سمجھ، فہم مشرکین مکہ سے کچھ مختلف نہ ہو تو یہ بڑے اچنبے کی بات ہے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑی ہی ناکامی اور بڑی ہی ذلت و خواری کی بات ہے۔ توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا دفعہ اس نو گو ایریا کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں قدم نہیں رکھنا۔ رب تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ فرما دیا ہے اگر کوئی رب تعالیٰ کی توحید پہ ضرب نہ لگائے۔ شرک کرتے ہوئے جو مر گیا اس کا معاملہ بہت سخت ہے اور وہی جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ مشرکین مکہ کا توحید کے معاملے میں جو اختلاف تھا اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اکثر صفات و افعال میں ایک مانتے تھے، تو پھر کیا معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے وہ مشرکین کہلائے، وہ شرک کرنے والے کہلائے اور وہ جہنم کا ایندھن بننے والوں میں سے ہیں۔ ہمیں اپنی جگہ یہ سوچنا ہے کہ کیا وہی غلطی ہم سے بھی تو سرزد نہیں ہو رہی، اور اگر ہو رہی ہے تو فوراً اس کا ازالہ کرنا ہوگا، فوراً رب تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہوگا اور وہ معاملات کرنے ہوں گے جو رب تعالیٰ کو مطلوب ہیں، جو رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اکثر صفات و افعال میں ایک مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے صرف اللہ ہی خالق ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور وہی مالک بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین اور اس کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے، صرف وہی رزاق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، غرض ہر چیز کو روزی دیتا ہے، صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین تک کا سارا نظام چلاتا ہے اور چھوٹی بڑی ہر چیز کے چونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے، صرف وہی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ اسی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان اور فرشتے سب کو اپنے تابع فرمان کر رکھا ہے اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ جس کو چاہے پناہ دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جس کو چاہے پکڑ لے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو حکم چاہے لگاتا ہے، نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے نہ اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک اکیلا اور یکتا مانتے تھے۔ وہ اللہ کی ذات اور مذکورہ صفات و افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے، البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ کہتے تھے اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں مثلاً پیغمبروں اور نبیوں کو، اولیاء کرام اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں۔
مثلاً اولاد دے دیتے ہیں، مصیبت دور کر دیتے ہیں، بیمار کو شفا دے دیتے ہیں، اور بعض دیگر صورتیں پوری کر دیتے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ و مقام ہے، اور چونکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف و اختیار دے رکھا ہے اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں، چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں۔ مشرکین نے اپنے ان فاسد خیالات کی بنا پر ان انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے سے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے، چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے اور کہتے ہماری ضرورت پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو اور ہمارا خطرہ دور کر دو۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا؟ تو وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے ان انبیاء کرام، اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام یا بزرگان دین کی قبریں مل گئیں تو مورتی تراشنے کی بجائے انہی قبروں پر آستانے بنا دیے۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے، ان کے گرد چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے۔ نیز نظر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے تھے، کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا چاندی، مال و اسباب، غرض جس سے جو ہو سکتا تھا نظر کر دیتا۔ یہ سب حقائق سیرت ابن ہشام سے دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے، ان کے گرد چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نظر و نیاز پیش کرتے۔ کھیتی، غلے اور پینے کی چیزیں، سونا چاندی، مال اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے۔ مشرکین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے اور وہ مجاور انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے تھے۔ عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی۔ سورہ الانعام آیت نمبر 136 کی تفسیر میں یہ باتیں مل جائیں گی۔ البتہ جانوروں اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا اور ان کی بھی کئی شکلیں تھیں، چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے، وہ جہاں چاہتا چرتا اور گھومتا پھرتا، کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاتا بلکہ اسے تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا۔ اور کبھی ایسا کرتے کہ جانور کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کر دیتے، اور کبھی ایسا کرتے کہ آستانے کی بجائے گھر ہی ذبح کر دیتے لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کرتے۔ المائدہ آیت نمبر 103 و سورہ الانعام آیت نمبر 121 سے 138 اور صحیح بخاری۔ ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا
کہ وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے۔ اس کے لیے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے اور اوپر ان کی جو حرکتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب کرتے، یعنی آستانوں کو چھو کر برکت حاصل کرتے، ان کا طواف کرتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانور قربان کرتے وغیرہ۔ یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا اہم ہوتا کہ اس سے دور اور نزدیک سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر اپنی نیاز پیش کرتے اور اپنا مقصد حاصل ہونے کی امید رکھتے۔ یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائیں اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین انہیں اللہ کے نزدیک پہنچا دیں گے اور ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ ساری نظر و نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے، اے بابا میرا فلاں کام بن جائے اور فلاں مصیبت ٹل جائے، اور سمجھتے تھے کہ وہ ان کی باتیں سنتے اور جو مراد مانگی جائے وہ پوری کرتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، مصیبتیں ٹالتے ہیں، اور ایسا یا تو خود اللہ کے دیے ہوئے تصرف و اختیار کے ماتحت کر لیتے ہیں یا اللہ سے سفارش کر کے کرا لیتے ہیں۔ تفسیر سورہ یونس آیت نمبر 18 و سورہ زمر آیت نمبر 3، سورہ رعد آیت نمبر 14، سورہ فاطر آیت نمبر 13، سورہ الاعراف آیت نمبر 194 وغیرہ۔ یہ تو تھا مشرکین کا شرک، اور یہ تھی غیر اللہ کے لیے ان کی عبادت، اور یہ تھا اللہ کے ماں سوا کو معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا، اور یہ تھے انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار صالحین جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا تو مشرکین پر یہ بات بہت گراں گزری اور انہیں یہ مطالبہ بہت بھاری اور غلط محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کچھ سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا، یہ تو عجیب چیز ہے۔ اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ اٹھا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں، ہو نہ ہو یہ کھڑی ہوئی بات ہے۔ سورہ صاد آیات نمبر 5، 6 اور 7۔ اس کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا اور ادھر مشرکین بھی اپنے شرک کو بچانے، اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں کے دل و دماغ سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت و بحث کے میدان میں اتر پڑے تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف کی قوت دے رکھی ہے اور وہ ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں؟ اس کی صرف 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو تمہیں غیب معلوم ہو گیا ہے، نمبر 2، یا پھر پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہو اور اس میں تمہیں یہ بات لکھی ہوئی مل گئی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ القلم نمبر 47۔ اور فرمایا میرے پاس پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ اگر تم لوگ سچے ہو۔ الاحقاف نمبر 4۔
اور فرمایا اے پیغمبر ان سے کہو کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے؟ اگر ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور ادھر ادھر کی اٹکل پچھو لگاتے ہو۔ الانعام 148۔ چونکہ یہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں نہ تو غیب کا کوئی علم ہے اور نہ انبیاء کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں انہیں یہ بات ملی ہے، اس لیے انہوں نے نہایت صفائی سے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس بات پر پایا اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ لقمان 21۔ اور یہ کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک امت یعنی طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ الزخرف نمبر 22۔ اس جواب سے جب مشرکین کی جہالت اور بے بسی کھل گئی تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم لوگوں کو تو نہیں معلوم لیکن اللہ جانتا ہے۔ النحل 74۔ اس لیے اس کی بات سنو، وہ تمہارے ان شرکاء کی حقیقت بتلاتا ہے اور کہتا ہے بے شک اللہ کے ماں سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہی ہیں۔ الاعراف 194۔ یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں، اسی طرح تمہارے ان شرکاء کو بھی ان پر قدرت حاصل نہیں، پس تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں یکساں اور برابر ہو، اسی لیے اللہ نے ان کو چیلنج کیا۔ پھر اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھائیں۔ الاعراف 194۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تم لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ فاتر نمبر 13۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو جواب نہ دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور ایک خبر رکھنے والے جیسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ فاتر نمبر 14۔ یعنی اللہ جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لہٰذا اس نے جو یہ بات بتائی ہے تو یہی صحیح ہے، کوئی اس کے بجائے کچھ اور بتائے تو وہ غلط ہے۔ نیز فرمایا اللہ کے ماں سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ النحل نمبر 20 and 21۔ اور فرمایا کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ الاعراف 191 and 192۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں، نہ موت نہ زندگی نہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ الفرقان نمبر 3۔ جب اللہ نے ان شرکاء کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالی اور بتا دیا کہ مشرکین کی کسی بھی گمان کردہ چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتے، تو مان اس کا نتیجہ یہ بھی بتا دیا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے، اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں چند نہایت دلچسپ مثالیں بھی بیان کی ہیں۔
ایک جگہ فرمایا اور یہ لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا قطعاً کوئی جواب نہیں دے سکتے مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے حالانکہ وہ منہ میں آ ہی نہیں سکتا، بس اسی طرح ان کافروں کی پکار سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں۔ الرعد نمبر 14۔ یہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ان کے معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم نے تو اللہ تعالیٰ کو جو خالق اور قادر ہے اور اپنے ان شرکاء کو جو مخلوق اور بالکل بے بس ہیں یکساں اور برابر کر دیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوجتے ہو اور ان شرکاء کو بھی پوجتے ہو، اللہ کو بھی پکارتے ہو اور ان کو بھی پکارتے ہو؟ آخر عبادت اور پکار کے معاملے میں تم نے دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہے؟ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ بالکل بھکلا کے رہ گئے۔ ان کی ساری حجت اور بحث جاتی رہی، وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو رہے۔ پھر انہیں ایک غلط بات سجھائی دی، وہ کہنے لگے دیکھو ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے، لوگوں میں ان کی عقل مندی کا شہرا تھا اور دور دور تک لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل اور گمراہی والا دین ہو؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ لوگ ہدایت پر نہ تھے کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ پہچانا نہ اس کو اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے کیونکہ وہ کچھ سمجھتے نہ تھے۔ یہ مطلب کبھی اشاروں کنایوں میں بیان کر دیا جاتا تھا اور کبھی کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑتے جا رہے ہیں۔ الصفات آیت نمبر 69 and 70۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے، کہتے تھے تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ کر ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، لہذا بہت جلد ان کا غضب تم پر نازل ہوگا اور وہ تمہیں بھسم کر دیں گے یا خبتی بنا کر رکھ دیں گے۔ یہ دھمکی ٹھیک ویسی ہی تھی جیسے پچھلے لوگ اپنے نبیوں کو دیا کرتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ہود نمبر 54۔ اس کے جواب میں مشرکین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود رات دن دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے یہ معبود اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ خود اپنی کوئی تکلیف رفع کر سکتے ہیں، تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، یا کان ہیں جن سے سن سکتے ہیں؟ اے نبی کہہ دو کہ تم لوگ اپنے شرکاء کو پکارو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ الاعراف 195۔ ایسے ہی ایک موقع پر ایک کھلی مثال بیان کی گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے،
خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ الحج 73۔ اور فرمایا گیا ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے ما سوا کو اولیاء بنا لیا ہے اس مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ العنکبوت 41۔ ان کے خداؤں کی اس بے بسی کو بعض مسلمانوں نے بھی بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ کہا بھلا ایسا بھی پروردگار ہو سکتا ہے کہ جس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے؟ یقیناً جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کریں وہ ذلیل ہیں۔ لیکن جب نوبت اس کھلم کھلا نقد و تبصرے تک پہنچ گئی تو مشرکین بھڑک اٹھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دیں اور ان کے پروردگار کو بھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ کہنا۔ فرمایا اور وہ یعنی مشرکین اللہ کے ما سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ یعنی مشرکین بھی دشمنی کے جوش اور نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ الانعام 108۔ بہرحال جب بحث و حجت سے کام بنتا نظر نہ آیا تو مشرکین نے فیصلہ کیا کہ اسلام کی دعوت کو بازور طاقت کچل دیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینی شروع کیں، اور ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کریں۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب تجلیات نبوت میں سے لیے گئے یہ حقائق ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے دل کو کھول دینے کے لیے کافی ہونے چاہیے۔ اے مسلمانوں، توحید کے بارے میں اپنے عقائد کو درست کر لو، اپنے آپ کو مشرکین مکہ سے جدا کر لو، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑو۔ دنیا و آخرت کی کامیابیاں تمہارے قدموں میں ہوں گی۔